یہ روٹین زندگی ہو گئی ہماری. اس میں کون سے دن فضیلت کے ہیں, کون سے دنوں میں ہم کیا کرنا ہے, روزے رکھنا ہے, کون سے دن جو ہے فضیلت کے ہیں, جن دنوں کو جو ہے یاد کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئیں گے, گڑ گڑائیں گے اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. یہ ہمارے ذہنوں میں بات آنے والی نہیں. یہ سب محرم کے مہینے کو منحوس قرار دیتے ہیں. محرم کے مہینے میں ایسا نہیں کرنا. اگر ایسا کرے, یہ غم خاری کا مہینہ ہے. اگر ہم کسی کی شادی کر دیں گے اس مہینے کے اندر تو پوری زندگی اس کی غم خاری میں چلی جائے گی. خصوصاً شروع کے 10 دنوں میں جو ہے منحوس 10 دنوں قرار دیتے ہیں. ان میں نئے گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے, ان میں کوئی اچھی اور بڑی چیز نہیں خریدتے, اور ان میں اور بہت ساری چیزیں کرتے ہیں جو ذکر کے قابل یہاں پر نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ محرم کے روزے کی فضیلت کیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یکفر السنۃ الماضیہ, یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کی معافی کی امید کی جا سکتی ہے. یہ 2 روزے رکھنے سے اللہ تبارک و تعالی 2 دن کے نہیں, 2 ہفتوں کے نہیں, 2 مہینوں کے نہیں, 1 سال مکمل 1 سال کے پچھلے گناہوں کی معافی کی امید کی جا سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. کیا معمولی بات ہے؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم
فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج وقال الله تعالى في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه مسلم ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عزت و جلال، حمد و ثنا، ساری ستائشیں اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کو لے آتا ہے، موسموں کو ہیر پھیر کرتا ہے، دھوپ کے ذریعے زمین مردہ ہو جاتی ہے تو بارش برسا کر پھر اسے زندہ کر دیتا ہے۔ اس مختصر سی حمد کے بعد انگنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے نبی آخر الزماں، امام الانبیاء، سرور کونین، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ برادران اسلام اور میری دینی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کا کچھ حصہ اور ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اسی کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور خطبے کا موضوع ہے کہ محرم کی فضیلت۔ تو برادران اسلام، اس محرم کی فضیلت میں 3 حصے کر کے میں آپ کے سامنے مختصر انداز میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک، محرم کیا ہے؟ نمبر 2، محرم کی فضیلت کیا ہے؟ تیسرا، محرم ہمیں کیا سبق دیتا ہے، کیا درس دیتا ہے؟ یہ 3 باتوں پر جو ہے میں کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں عرض گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ برادران اسلام، محرم کا وہ مہینہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ منہا 4 حرم، جو مہینے 12 ہیں، ان 12 مہینوں میں سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے 4 مہینوں کو حرمت والے یعنی عزت والے، وقار والے بنایا ہے۔
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی جو ہے یہ مہینے حرمت والے قرار پائے ہیں، اور مشرکین مکہ کا طور طریقہ زندگی جینے کا اگر ہم دیکھیں گے تو برادران اسلام، جیسے ہی یہ حرمت والے مہینے آ جاتے ہیں تو وہ لوٹ مار کرنا چھوڑ دیتے تھے، غارت گیری کرنا، آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا یہ چھوڑ دیتے تھے۔ یہاں تک کہ تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر باپ کا قاتل بھی اسے سامنے نظر آ جائے اور وہ جو ہے حرمت والا مہینہ ہو تو اسے جو ہے چھوڑ دیتے تھے۔ ان مہینوں کی عزت کرتے تھے، حرمت کرتے تھے، اور ان مہینوں میں کوئی غلط کام کرنے کے لیے وہ نہیں چاہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم۔ یہ دین اصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اللہ کی کتاب میں مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ یہ کب سے؟ یہ آج کل سے نہیں، 100-200 سال سے نہیں، بلکہ جس دن سے آسمان و زمین بنایا گیا ہے اسی دن سے جو ہے مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ اور ان مہینوں کی گنتی 12 ہے تو ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑے محترم ہیں، عزت والے ہیں۔ وہ 4 مہینوں میں ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 جو ہے کنٹینیو آتے ہیں، پے در پہ آتے ہیں، اور 1 مہینہ رجب کا ہے۔ یہ 4 مہینے جو ہے حرمت والے قرار پائے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ان مہینوں کی عزت کی جاتی تھی۔ تو برادران اسلام، محرم کیا ہے؟ محرم یہی ہے کہ محرم کی ہم تعظیم کی جائے، محرم کے مہینے میں جتنا ہو سکے اتنی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت میں آگے فرماتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، ان حرمت والے مہینوں میں تم اپنے جانوں کے اوپر ظلم نہ کرو۔ یہ اصل چیز ہے۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ آسمان و زمین جس دن سے بنایا گیا ہے اس دن سے جو ہے مہینوں کی گنتی 12 ہے، وہ اللہ کے نزدیک ہے اور اللہ کی کتاب میں ہے، اور 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ اسی پر جو ہے کچھ خلاصہ میں چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اپنے جانوں کے اوپر ظلم نہ کرو۔ تم اپنے جانوں کے اوپر کون ظلم کرے گا؟ کیا اپنا ہاتھ لے جا کر چولہے میں کوئی رکھے گا؟ کیا کوئی زہر کھائے گا؟ یا کوئی پتھر لے کر اپنے کسی پیر یا کسی اور عضو کو کچلے گا؟ نہیں کچلے گا۔ برادران اسلام، آدمی نیکی کرتا ہے تو اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، آدمی اگر برائی کرتا ہے تو اپنے آپ کو دوزخ کے اندر داخل کر لیتا ہے۔ آدمی گناہ کرتا ہے، غلطیوں پر غلطی کرتا ہے تو اپنی جان کے اوپر خود نقصان کرنے کے برابر ہے، خود ظلم کرنے کے برابر ہے، کیونکہ اس نے کیے ہوئے عمل کی وجہ سے اس کو جو ہے دوزخ کے اندر ڈالا جائے گا۔ کسی دوسرے کا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کسی اور کا گناہ لا کر اس کے اوپر نہیں لادا جائے گا۔ کوئی اور خطا کرے اور اس کی سزا کسی اور کو دی جائے، ایسا قانون اسلام نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف ایسا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو یہ محرم کا مہینہ بڑا فضیلت والا محترم ہے، اس مہینے میں اپنے آپ کے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی گناہوں سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ جیسے مشرکین عرب اپنے آپ کو روک لیتے تھے غارت گیری سے، اپنے آپ کو روک لیتے تھے لڑائی جھگڑا کرنے سے، اپنے آپ کو روک لیتے تھے اور کسی طرح کی کسی قسم کی برائی کرنے سے۔ برادران اسلام، آج اگر ہم ہمارا ماحول دیکھیں گے تو ذو قعدہ کے بھی آ کر چلا گیا، ذو الحجہ کا مہینہ بھی چلا گیا، محرم کا مہینہ بھی چلا گیا، اور رجب کا مہینہ بھی چلا جائے گا۔
مگر ہمیں اس کا کوئی خیال تک نہیں ہے. وہ جو ہمارا زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ روٹین ہے ہمارا, صبح اٹھے جو کام کرتے تھے اسی کام کو ہم عمل کریں گے, اور کسی مہینے کا کوئی احترام ہمارے پاس نہیں ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو اپنے جانوں کے پر ظلم نہ کرو. ہم ظلم کرنے کے برابر ہیں. بلکہ ایک اور بات بھی میں آپ کے سامنے ذکر کروں تو برادران اسلام مناسب ہوگا, اور ایک حد تک اس کی جو ہے ختم ہوتی آ رہی ہے, اور بھی کچھ بوڑھے مردوں اور عورتوں میں اور خصوصاً عورتوں کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں. وہ یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں خصوصاً شروع کے 10 دنوں میں جو ہے منحوس 10 دنوں قرار دیتے ہیں. ان میں شادی بیاہ نہیں کرتے, ان میں نئے گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے, ان میں کوئی اچھی اور بڑی چیز نہیں خریدتے, اور ان میں اور بہت ساری چیزیں کرتے ہیں جو ذکر کے قابل یہاں پر نہیں ہیں. تو برادران اسلام یہ کیا ہے؟ یہ سب محرم کے مہینے کو منحوس قرار دیتے ہیں. محرم کے مہینے میں ایسا نہیں کرنا. اگر ایسا کرے یہ غم خاری کا مہینہ ہے. اگر ہم کسی کی شادی کر دیں گے اس مہینے کے اندر تو پوری زندگی اس کی غم خاری میں چلی جائے گی. برادران اسلام اللہ تبارک و تعالی یہی فرماتا ہے کہ اپنے جانوں کے اوپر ظلم نہ کرو. تم زمانے کو برا بھلا کہہ کر, تم مہینوں کو برا بھلا کہہ کر, تم تاریخ کو برا بھلا کہہ کر اپنے جانوں کے اوپر وبال لا لے رہے ہو. وہ وبال تم بھگتنا ہوگا. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی کے اندر فرماتے ہیں, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل یؤذنی ابن آدم. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے ابن آدم تکلیف دیتا ہے. کتنی بڑی بات ہو گئی. اللہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی کہلواتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے. کیا ہم اللہ کو تکلیف دے سکتے ہیں؟ برادران اسلام اللہ کو ہم تکلیف نہیں دے سکتے. اللہ تو سبحان ہے, لا شریک لہو ہے, وہ صمد ہے, لم یلد ہے ولم یولد ہے. برادران اسلام اللہ تبارک و تعالی خود اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتا ہے یسب الدہر وانا الدہر. وہ زمانے کو گالی دیتا ہے, وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے. وانا الدہر, میں تو زمانہ ہوں, میں نے تو زمانے کو بنایا ہوں, میں نے تو مہینوں کو بنایا ہوں, میں نے تو دنوں کو بنایا ہوں, میں نے تو جو ہے پیر سے لے کر اتوار تک کے دنوں کو میں نے بنایا ہے, 1 تاریخ سے 29 یا 30 تاریخ کو میں نے بنایا ہے, 1 مہینے سے لے کر 12 مہینے تک میں نے بنایا ہے. اگر ان مہینوں میں بعض مہینے جو ہیں اچھے ہیں اور بعض مہینے برے ہیں, منحوس ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بناوٹ میں نقص ہے. وہ اللہ کی کاریگری میں ہم جو ہے نقص نکال رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں عیب ٹٹولتے ہیں, عیب لگاتے ہیں ہم. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بیدہ الامر, پورے امر, پورے حکمتیں, پوری چیزیں میرے ہاتھ میں ہیں. اقلب اللیل والنہار, میں ہی تو ہوں, صبح کے بعد شام, شام کے بعد صبح لے آتا ہوں, موسموں کو ہیر پھیر کرتا ہوں, دھوپ کے دنوں کے بعد بارش کے دن, بارش کے دن کے بعد سردی کے دن, یہ سب ہیر پھیر میں کرتا ہوں, اور میرا ہر کام اچھا ہے. برادران اسلام یہ چیز ہمارے ذہن میں ہمیشہ ہونا چاہیے کہ اگرچہ کہ ایک دن ہمارے لیے ناسازگار واقع ہو اور ایک دن ہمارے لیے سازگار واقع ہو, تو اس میں جو ہے روز کا, تاریخ کا, مہینے کا کوئی قصور نہیں. جو ہمارے لیے سازگار ثابت ہوا ہے وہ ہماری کوششوں کا نتیجہ ہے. ہم نے اس میں اچھی کوشش کی, ہم نے اس میں جو کام کیے ہیں دل لگا کر مکمل ہونے تک جو ہے اس کو نہیں چھوڑا اور اس کو جو ہے اختتام تک پہنچایا. وہ کام ختم, مکمل ہو گیا. اور جو کام ہمارے لیے ثابت نہیں ہوا اچھا, تو برادران اسلام وہ ہمارے کرتوت کی وجہ سے, ہم نے اس کے اندر کوتاہی کی جس کی وجہ سے وہ ناکام ہوا. کسی دن کی وجہ سے جو ہے ناکام نہیں ہوگا, کسی تاریخ کی وجہ سے کوئی کام ناکام نہیں ہوگا. برادران اسلام دیکھیے, ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ اچھا نہیں اور یہ مہینہ اچھا ہے. تو برادران اسلام
اب جس مہینے کو ہم اچھا قرار دیتے ہیں تو کیا ان مہینوں میں کسی کے اموات نہیں ہوتے؟ یقیناً اموات ہوتے ہیں. پھر اچھے دنوں میں یہ برے کیسے آ گئے؟ نوجوانوں کا بھی انتقال ہوتا ہے, بوڑھوں کا بھی انتقال ہوتا ہے, بچوں کا بھی انتقال ہوتا ہے. جس مہینے میں جس تاریخ کو ہم اچھا قرار دیتے ہیں اس میں بھی جو ہے لوگوں کا انتقال ہوتا ہے, اور جو ہے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, بیماریاں آتے ہیں, سب کچھ ہوتے ہیں. اور جس مہینے کو ہم برا سمجھتے ہیں, کیا اس مہینے میں اولاد پیدا نہیں ہوتی؟ کیا لوگوں کو نفع نہیں ہوتا؟ کیا لوگ جو ہے بیماری سے شفایا بھی حاصل نہیں ہوتے؟ کیا ان برے مہینوں جس کو ہم سمجھتے ہیں ان مہینوں میں ہمارے بچے امتحان میں کامیاب نہیں ہوتے؟ برادران اسلام, یہ سب کچھ ہوتا چلے جاتا ہے, یہ سب کچھ ہماری منہ کی بولیاں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. ہم لوگ جو ہمارے دین کے اندر نئی نئی چیزیں جو ایجاد کر لیتا ہے وہ ہماری شریعت میں سے اگر نہیں ہے تو وہ رد ہے, مردود ہے, وہ عمل کے قابل نہیں ہے, اس کی طرف ذہن دینے کے لیے لائق نہیں ہے. تو برادران اسلام, ہم اس طرف ذہن دینا نہیں چاہیے. یہ محرم کا احترام کا مہینہ ہے. برادران اسلام, محرم کی فضیلت نمبر 2, محرم کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو شہر اللہ کہا ہے, اللہ کا مہینہ. کتنا بڑا برکت والا یہ مہینہ ہے, کتنی رحمتوں والا یہ مہینہ ہے, اللہ کا مہینہ ہے یہ. اس مہینے میں ہم خوب عبادت کرنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, کہتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم, رواہ البخاری. رمضان کے مبارک مہینے کے روزوں کے بعد اگر کوئی روزہ فضیلت والا ہے تو وہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے. یہ فضیلت معمولی بات نہیں ہے, اللہ کا مہینہ ہے. اس مہینے میں کتنی عبادت کرنا چاہیے. برادران اسلام, دیکھیے ہماری مسجد کی بات میں کر رہا ہوں. صبح میں آ کر نماز میں دیکھیں, سلام پھیر دیا جائے گا, درس بھی ختم ہو جائے گا, دوسری سب مکمل نہیں ہوگی. یہ مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ محرم کا مہینہ. ہمیں نیند پیاری ہے, اللہ کی رضا ہمیں پیاری نہیں ہے. عشاء میں آباد ہیں 4 صف, یہی لوگ عشاء میں آنے والے فجر میں کہاں چلے گئے؟ کیا آسمان نے انہیں اچک لیا اور زمین نے انہیں کھا گئی؟ کیا ہو گیا پتہ نہیں. تو برادران اسلام, کیا ہم 5 وقت نماز پابندی سے ادا نہیں کر سکتے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مہینوں کی گنتی 12 رکھ کر اس کے اندر جو 4 مہینے حرمت والے رکھے ہیں, یہ کیوں؟ اگرچہ کہ ہم دیکھیں گے تو 12 کے 12 مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور 12 کے 12 مہینے فضیلت والے ہیں, محترم ہیں, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ 4 مہینے کو کیوں قرار دیا؟ کیونکہ اگر 12 مہینے اگر فضیلت والے قرار پائیں گے تو لوگ جو ہے معمولی سمجھ لیں گے اسے, اور 4 مہینوں کو اگر فضیلت والے قرار دیں گے تو کم سے کم جو ہے ان فضیلت والے مہینوں میں ہم اپنی نیند کی قربانی کریں. ان فضیلت والے مہینوں میں ہم جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھیں. کم سے کم ان فضیلت والے مہینوں میں تو بھی کم سے کم 5 وقت کی نماز اہتمام سے ہم پڑھ لیں, یہ شوق پیدا ہوگا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو ہمیں ٹریننگ دینے کے لیے اور ہمیں مختصر نظر آنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ 4 مہینے حرمت والے رکھے ہیں. اگر دیکھا جائے تو پورے کے پورے مہینے حرمت والے ہیں, پورے کے پورے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں, پورے کے پورے مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ تصرف کرتا ہے. مگر یہ حرمت والے مہینوں میں بھی ہم جو ہے اپنے نمازوں سے کوتاہی, اور غیر حرمت والے مہینوں سے بھی نماز سے کوتاہی اگر ہم کرتے ہیں تو برادران اسلام فرق کیا ہو گیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینوں کی گنتی رکھ کر اس میں حرمت والے بعض اور جو ہے بعض سادہ مہینے جو رکھے ہیں, اس سے فرق کیا ہوا؟ ہمیں کوئی فرق نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ بول لے تو بول لے, کچھ بھی کر لے, مگر ہم جئیں گے ہمارے اسٹائل میں, ہم جئیں گے. یہ ہمارے اصول ہیں. ہم نے کچھ قواعد بنا لیے, کچھ اصول بنا لیے, اب اس اصول سے ہم ہٹنے والے نہیں ہیں. چاہے وہ محرم کا مہینہ آئے یا جو ہے حج کا مہینہ آئے یا رمضان کا مہینہ آئے,
ہم اپنی تجارتوں سے دستبردار نہیں ہوں گے، جو تجارتیں کتاب و سنت کے موافق نہیں ہیں ان سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ہم نماز صبح کی نہیں پڑھیں گے، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو، ہم نہیں پڑھیں گے، سحری کھائیں گے اور گھر میں سو جائیں گے۔ ہاں، احسان کرتے ہوئے گھر کے اندر نماز پڑھ کر سو جائیں گے۔ برادران اسلام، فضیلت محرم کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کو شہر اللہ قرار دیا، پھر بھی اس مہینے کے وقار کو ہم نے سمجھا ہی نہیں اور اس مہینے کو برا سمجھتے ہیں ہم۔ دیکھیے، محرم کا مہینے کا کوئی غلطی نہیں ہے، چوری تو ہم کرتے ہیں، سود تو ہم کھاتے ہیں، بد زبانی تو ہم کرتے ہیں، اور جو ہے غیبت تو ہم کرتے ہیں، زناکاری تو ہم کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کا ٹانگ پکڑ کر ہم کھینچتے ہیں، اور ایک دوسرے کا برا ہم چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو خیر خواہ کے قریب آنے نہیں دیتے ہم، اور بدنام کرتے ہیں مہینے کو، بدنام کرتے ہیں تاریخ کو، بدنام کرتے ہیں دن کو۔ یہ کیا انصاف والی بات ہے؟ تو برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تب بھی جو ہے عاشورہ کا دن کا روزہ رکھتے تھے، بلکہ اس کا احترام کیا جاتا تھا۔ قریش مکہ بھی جو ہے اس مہینے کا 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے تھے۔ تو برادران اسلام، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ کا معمول رہا ہے کہ آپ محرم کی 10ویں تاریخ کا جو ہے روزہ رکھتے تھے۔ تو مدینے میں آنے کے بعد مدینے میں جو ہے یہود کے بھی کچھ قبائل تھے، اب یہ لوگ روزہ رکھتے تھے مسلمان، تو یہود بھی روزہ رکھتے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا کہ تم لوگ محرم کی 10ویں تاریخ کو کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ آج کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو فرعون کے لشکر سے اللہ تبارک و تعالی نجات عطا فرمائی، جس کی وجہ سے شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو برادران اسلام، بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کہ ہم عاشورے کا دن کا روزہ رکھیں گے اور یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے ایک دن اگلے کا یا ایک دن پچھلے کا روزہ ملا کر رکھیں گے، یعنی محرم کے 10ویں تاریخ کا روزہ تو ہم رکھیں گے، اس کے ساتھ میں 9 اور 10 تو بھی روزہ رکھیں گے، یا 10 اور 11 تو بھی روزہ ہم رکھیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو برادران اسلام، ہمیں چاہیے کہ محرم کے مہینے کی فضیلت کو برقرار رکھتے ہوئے، اپنے نظروں میں رکھتے ہوئے ہم عاشورہ کے دن کا روزہ رکھیں ہم۔ تو برادران اسلام، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے عاشورے کا روزہ جو ہے رکھیں 10ویں تاریخ کا، اس کے ایک دن اگلے کا یعنی 9ویں تاریخ کا یا 11ویں تاریخ کا ہم 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں اس کو ملا لیں۔ تو برادران اسلام، یہ بہترین اور افضل بات ہے۔ اس میں 2 چیزیں ہو جائیں گے، ایک شکر گزاری ہو جائے گی، دوسرے یہودیوں کی مخالفت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ، آپ دیکھیے جب سے مدینہ تشریف لائے اس وقت سے ہمیشہ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اگر وہ سفید داڑھی رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفید داڑھی کے مقابلے میں ان کی مخالفت کرتے ہوئے اس کو لال بنانے کا جو ہے حکم دیا۔ یہ مخالفت ہے یہودیوں کی۔ تو 2 چیزیں ہم کرنا چاہیے، ایک جو ہے شکر گزاری میں روزہ رکھیں اور جو ہے ایک یہودیوں کی مخالفت میں۔ تو برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ محرم کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یکفر السنۃ الماضیہ، یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کی معافی کی امید کی جا سکتی ہے۔ یہ 2 روزے رکھنے سے اللہ تبارک و تعالی 2 دن کے نہیں، 2 ہفتوں کے نہیں، 2 مہینوں کے نہیں، 1 سال مکمل، 1 سال کے پچھلے گناہوں کی معافی کی امید کی جا سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ کیا معمولی بات ہے؟ ہم نے نہ چاہتے ہوئے بھی کتنے غلطیاں
ہمیں معلوم ہو کر ہم غلطیاں کر رہے ہیں، انجانے میں کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ 2 روزے رکھنے کی وجہ سے یہ محرم کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں صرف 2 روزوں کا حکم دے کر 2 روزے رکھوا کر پچھلے 1 سال کے گناہوں کی معافی کا اعلان کر رہا ہے۔ یہ کیا کم فضیلت ہے محرم کی؟ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ برادران اسلام، اگر ہم تنہائی میں بیٹھ کر اگر ہم سوچیں گے پچھلی زندگی کے بارے میں، ہم نے اپنی جوانی میں کیا کیا ہے، ہم نے اپنے بچپن میں کیا کیا چیزوں کو چوری کیا ہے، ہم نے کس طرح لوگوں کو جو ہے ستایا ہے، اپنے ماں باپ کو کس طرح تکلیف دی ہے، اپنے دوستوں کی چیزیں بغیر اجازت کے کیسے استعمال کیا ہے، یہ سب سوچ لے، شرمندگی محسوس ہوگی۔ برادران اسلام، یہ محرم کی فضیلت ہے کہ 2 روزے رکھیں اور روزے کی حالت میں افطار سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، بلکہ ہماری توبہ استغفار کی خلوص نیت کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کے نہیں بلکہ پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ یہ فضیلت ہے محرم کی، ہمارے دلوں میں کوئی فضیلت ہے ہی نہیں محرم کی، یہ روٹین زندگی ہو گئی ہماری۔ اس میں کون سے دن فضیلت کے ہیں، کون سے دنوں میں ہم کیا کرنا ہے، روزے رکھنا ہے، کون سے دن جو ہے فضیلت کے ہیں، جن دنوں کو جو ہے یاد کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ یہ ہمارے ذہنوں میں بات آنے والی نہیں، اور ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے، ہم نے کیا خطا کی ہے، اب جو ہے یہ کام ہمارا صبح جانا شام میں آنا یہ کام ہمارا ہے۔ ہم کتنی نمازیں چھوڑ رہے ہیں، ہم کتنے لوگوں کو گالی گلوچ کر رہے ہیں، ہم کتنے لوگوں کی غیبت کر رہے ہیں، ہم کتنے لوگوں کا جو ہے مال بغیر اجازت کے ہڑپ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ برادران اسلام، اس کی ہمیں فکر کوئی نہیں ہے۔ یہ جو فضیلت کے مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ درمیان میں ہمیں عطا کرتا ہے وہ اس لیے کہ ہمارے جو نفس ہیں مردہ ہو چکے ہیں، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ان مہینوں کی فضیلت کو سن کر کم سے کم ہمارے دل نرم ہو جائیں، اللہ کی یاد میں جھک جائیں اور اللہ کی یاد کی طرف لوٹ کر آئیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فضیلت والے رکھے ہیں۔ جیسے ہفتے میں 1 مرتبہ جمعہ کا دن آتا ہے جس کی وجہ سے مسجدیں آباد ہیں۔ اگر روزانہ جمعہ کا خطبہ ہوتا، اگر روزانہ ظہر میں خطبہ ہوتا تو آپ اندازہ لگا لیں کیا اتنے لوگ ہوتے؟ جیسے ظہر میں 2-4 صف ہوتے، بس خطبہ ہونے کے باوجود بھی 2-4 ہی ہوتے۔ ہفتے میں صرف 1 دن اس لیے رکھا ہے کہ وہ دنیا کے کام جو بھی ہیں کر لیں اور 1 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر، اپنے دین و ایمان کو تازہ کرنے کے خاطر اور اپنے نفس کو کچلنے کے خاطر، اپنے دل کو نرم کرنے کے خاطر، اپنے دل میں اللہ کی یاد کو پیدا کرنے کے خاطر، اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے مزین کرنے کے خاطر، اپنے دل جو اللہ کی یاد سے ویران ہو چکے ہیں اس کو کتاب اللہ اور سنت رسول سے روشن کرنے کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے میں 1 دن جمعہ کا رکھا ہے اور سال میں 4 مہینے حرمت والے رکھے ہیں۔ ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر سمجھتے بھی ہیں، سوچتے بھی ہیں تو برادران اسلام پھر بھی اس پر عمل نہیں کریں گے ہم۔ برادران اسلام، 3 باتیں آپ کے سامنے ذکر کیے گئے تھے۔ ایک، محرم کیا ہے، ہم نے سمجھ لیا کہ محرم بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، اس کی جو ہے قریش مکہ بھی جو ہے احترام کرتے تھے، ہم بھی اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں ہم نے سن لیا کہ یہ وہ فضیلت والا مہینہ ہے جس میں فقط 2 روزے رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر کے گناہوں کی معافی کا اعلان کرتا ہے۔ یہ معمولی فضیلت نہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہر دن کی احترام کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، خصوصاً حرمت والے مہینوں کے اندر ان کی حرمت و عزت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔
اے اللہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ ضرورت پڑنے پر نماز کو آ گئے اور ضرورت ختم ہوتے ہی مسجدوں کو چھوڑ دیے، ایسا عمل کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنی منمانی زندگی گزارنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اسلام کی شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کلیم ملک بر رؤوف رب حلیم۔